بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس دلچسپ سفر نامے کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوریا سوریا سوریا۔ شام کے دھندلکے میں ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے واقع ایک قدیم شہر کی عمارتوں کے دھندلے نقوش ابھرے۔ ندی کے پار بائیں طرف ایک ٹیلے پر کسی تاریخی قلعے کے کھنڈر دکھائی دے رہے تھے، ویران اور ہیبت ناک۔ میں نے نقشہ کھول کر دیکھا، یہ سوریا تھا۔ آج شب یہیں بسر کر لی جائے، میں نے تجویز پیش کی۔ ٹونی نے داڑھی کھجلا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ پل کی دوسری جانب قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک پادری سر جھکائے چلا آ رہا تھا۔ ہم نے جیپ روک لی اور اس سے سوریا کے یوتھ ہاسٹل کا پتہ دریافت کیا۔ وہ کچھ دیر تو اپنے کالے چوغے کی گہری جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر ہلاتا رہا، پھر اپنی ٹوپی درست کی اور ہمیں وہیں کھڑا رہنے کا اشارہ کر کے قلعے کے پہلو میں واقع ایک عمارت کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہمراہ گارڈیا سول کے 2 گھڑ سوار بھی تھے۔ گارڈیا سول، جن کے چمکتے ہوئے فل بوٹ اور ترچھی ٹوپیاں ہسپانوی دیہاتیوں کے لیے دہشت اور خوف کی علامت بن گئی۔ 1844 میں مقامی ملیشیا کی جگہ ان گارڈیا سول کا قیام زیر عمل لایا گیا۔ ہسپانیہ کی خانہ جنگی میں انہوں نے جنرل فرانکو کا ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں دیہاتیوں نے انتقاماً گارڈیا سول کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ آج بھی ہسپانیہ کے دیہات میں انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ بے پناہ قانونی اور غیر قانونی اختیارات کے مالک ہیں۔ ان کا ایک اشارہ کسی غریب کسان کو عمر بھر پابند سلاسل رکھنے کے لیے کافی ہے۔ ہسپانیہ کے کسی کونے میں چلے جائیں، گارڈیا سول وہاں موجود ہوں گے، سائیکل پر، پیدل یا گھڑ سوار، اور ہمیشہ جوڑوں میں 2 سے کم سفر نہیں کرتے۔ گارڈیا سول موجودہ حکومت کی بساط پر ایسے مورے ہیں جن کی مدد سے عوام کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور اب پادری اپنا لمبا چوغا سنبھالتا ہوا 2 گھڑ سواروں کے آگے آگے تیز تیز چلتا ہوا ہماری جانب آ رہا تھا۔ ہسپانوی سوسائٹی کو استحکام بخشنے والے 2 نگہبان، پادری اور گارڈیا سول۔ جیپ کے قریب آ کر انہوں نے لگامیں کھینچ لیں۔ جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے مجھے صرف گھوڑوں کی تھوتنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں باہر آ گیا۔ سینیور، ہم سوریا میں رات بسر کرنا چاہتے ہیں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ہمیں یہاں کے یوتھ ہاسٹل کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ قومیت؟ گارڈیا سول نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کرختگی سے پوچھا۔ پاکستانی، میں نے فوراً جواب دیا۔ انگریز؟ ٹونی نے اپنی باریش تھوتنی جیپ سے باہر نکال کر کہا۔ منزل؟ دوسرے گارڈیا سول نے اپنے گھوڑے کو تھپکتے ہوئے دریافت کیا۔ رہوڈیشیا، ٹونی نے بتایا۔ اسپین، فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا۔ میں نے 7 انگلیوں پر گنتی شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، گارڈیا سول نے بے صبری سے کہا۔ مرکزی چوک، 2 سڑکیں، دائیں ہاتھ کی سڑک پر تیسری گلی، نمبر 32۔ اس دوران میں اس کا ساتھی گھوڑے سے اتر کر جیپ کا جائزہ لیتا رہا اور بڑے اہتمام سے اپنی ڈائری پر کچھ لکھتا رہا۔ اس نے جیپ کے پچھلے حصے میں جھانکا، مگر خوش قسمتی سے اسے ٹونی کی چھریاں دکھائی نہ دیں، ورنہ مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ گارڈیا سول کو ہسپانیہ میں داخل ہونے والے ہر غیر ملکی کے نام، پتے اور روٹ کا علم ہوتا ہے۔ جب ہم گارڈیا سول کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تو وہاں کسی روایتی یوتھ ہاسٹل کی عامیانہ عمارت کے بجائے ایک نہایت جدید طرز کی 5 منزلہ بلڈنگ کھڑی تھی۔ میں جیپ سے اترا اور شیشے کے بڑے دروازے کے ساتھ ناک چپکا کر اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا، مکمل تاریکی۔ میں نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ عمارت کا وسیع ہال بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ کاؤنٹر بھی خالی پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں جلدی سے باہر آ گیا۔ ٹونی، میرا خیال ہے ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ یہ عمارت تو بالکل ویران پڑی ہے۔ ویسے بھی اتنی جدید اور وسیع عمارت یوتھ ہاسٹل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 32 تو یہی ہے، ٹونی جیپ سے اترتے ہوئے بولا۔ چلو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیتے ہیں، کوئی ہے؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے کہا۔ میری آواز سے پوری عمارت گونج اٹھی۔ ہے۔ ہو۔ ٹونی کاؤنٹر کے ساتھ دوسری منزل کو جاتی ہوئی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر یوں ہی ہو کرنے لگا۔ مجھے تو یہ عمارت آسیب زدہ لگتی ہے، میں نے ہال میں رکھے آرام دہ صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنی جدید عمارت آسیب زدہ نہیں ہو سکتی۔ ٹونی فرش پر بچھے نرم قالین پر لیٹ گیا۔ ہو گیا نا چھوٹا سا لطیفہ؟
ملٹان، میں نے اسے چھیڑا، وہ ہو کرنے لگا۔ باہر کا دروازہ کھلا ہے، فرنیچر بھی موجود ہے، لیکن میں ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ کہیں دور قدموں کی چاپ سنائی دی، بے حد مدھم مگر نپے تلے قدموں کی چاپ۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ٹونی نے فوراً ہو بند کر دی اور داڑھی کھجلا کر قالین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارے کان قدموں کی چاپ پر لگے تھے اور آنکھیں کاؤنٹر کے ساتھ والی سیڑھیوں پر، کیونکہ آواز ادھر سے ہی آ رہی تھی۔ خاصی دیر بعد سیڑھیوں پر ایک ٹھگنا سا بوڑھا نمودار ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر کی گرد بندھی ہوئی بیلٹ کے ساتھ چابیوں کا ایک وزنی گچھا لٹک رہا تھا۔ شاید وہ اس عمارت کا رکھوالا تھا۔ سینیور، ٹونی نے ہگلاتے ہوئے کہا، ہم غلطی سے یہاں آ گئے، ہم تو یوتھ ہاسٹل۔ مومنتو، بوڑھے نے ہم دونوں کی دھول میں اٹی ہوئی صورتوں اور میلی جیکٹ نیکروں پر ایک نگاہ ڈالی اور بڑے اطمینان سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ مومنتو یعنی ایک لمحہ خاصا طویل ثابت ہوا۔ آخر کار صدر دروازہ کھلا۔ پہلے وہ چابیوں والا بوڑھا داخل ہوا اور اس کے پیچھے ایک پستہ قد غلافی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی ٹھمکتی چلی آئی۔ ٹونی کی تو بانچیں کھل گئیں۔ ہیلو، اس نے اپنا ہاتھ نیکر کے ساتھ رگڑ کر صاف کیا اور مسافہ کرنے کی خاطر آگے بڑھا۔ سینیور، لڑکی نے ٹونی کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تورستیکو یوتھ ہاسٹل، میں نے سمجھانے کی کوشش کی، آپ درست جگہ پر آئے ہیں۔ اس نے بغل میں سے ایک رجسٹر نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا اور نہایت شستہ انگریزی میں ہم سے مخاطب ہوئی۔ آپ کے کارڈز۔ او کارڈز، ہم دونوں نے کورس میں جواب دیا۔ ہمارے کارڈ بقیہ سامان کے ساتھ جیپ میں رکھے تھے۔ مومنتو، میں نے لڑکی سے کہا۔ مومنتو، ٹونی تو کمر تک جھک گیا۔ ہم دونوں باہر آئے تو ٹونی کہنے لگا، ذرا مجھے سونگنا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیران ہو کر کہا، بس ذرا سونگ کر بتانا کہ کیا اب بھی میرے جسم سے گوشت کی بو آتی ہے جو اس لڑکی نے میرے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریز کیا ہے؟ کم از کم گوشت کی بو تو نہیں آتی، میں نے ہنس کر کہا۔ ویسے اسپانیہ میں مردوں سے ہاتھ ملانے کا رواج نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پھر کوشش کی جائے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، کوشش کرنے سے پیشتر کسی آئینے میں صورت دیکھ لینا۔ اس بے ہنگم داڑھی میں بالکل چھوٹے سے لطیفے لگتے ہو۔ ملٹان، ٹونی نے دانت نکال دیے۔ کارڈ تلاش کر کے ہم بھاگم بھاگ واپس ہال میں پہنچے۔ بوڑھا چوکیدار ہال کے مختلف کونوں میں رکھے لیمپ جلا رہا تھا اور لڑکی سر جھکائے رجسٹر پر کچھ لکھ رہی تھی۔ کارڈز ہم دونوں نے اپنے یوتھ ہاسٹل کارڈ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے رجسٹر پر اندراج کر کے کارڈوں پر مہر لگائی اور گردن ٹیڑھی کر کے کہنے لگی، تیسری منزل پر کسی بھی کمرے میں سو جائیے۔ اور آپ؟ ٹونی نے کمال محبت سے دریافت کیا۔ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، لڑکی نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ٹونی کا چہرہ لٹک گیا۔ کیا اس یوتھ ہاسٹل میں ہمارے علاوہ کوئی اور سیاح مقیم نہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا، دراصل یہ عمارت حال ہی میں طب کے طالب علموں کی رہائش کے لیے تعمیر کی گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران میں جب طالب علم اپنے آبائی شہروں اور قصبوں کو لوٹ جاتے ہیں تو اسے سیاحوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی سوریہ جیسے دور افتادہ شہر میں کبھی کبھار ہی کسی سیاح کا گزر ہوتا ہے، ایک مرتبہ تو کمال ہو گیا۔ آپ کے بچے انتظار کر رہے ہوں گے، ٹونی نے جمائی لیتے ہوا کہا، اور خاوند بھی، لڑکی نے شرارت سے کہا۔ آپ صبح اپنے کارڈ کارلوس سے وصول کر لیجئے گا، میں نہ آ سکوں گی، شب بخیر۔ اس نے رجسٹر بغل میں دابا اور دروازہ کھول کر اسی طرح ٹھمکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ بوڑھا کارلوس وہیں ایک صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ ہم دونوں باہر آئے، جیپ میں سے ضروری سامان نکالا اور پھر اسے پورچ میں کھڑا کر کے تیسری منزل پر چلے آئے۔ یہاں درجنوں کمروں میں سے ایک اپنی شب بسری کے لیے منتخب کیا اور اپنے سلیپنگ بیگ کھول کر بستروں پر بچھا دیے۔ ٹونی عمارت کا تفصیلی جائزہ لینے کی خاطر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں بستر پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آج صرف ایک دن میں نے اسپانیہ کے کتنے روپ دیکھ ڈالے۔ صبح میں سان سبستیان میں تھا، بارش اور دھند، پھر بلند پیرانیز آئے، ہری بھری وادیاں، چمکیلے دریا اور برف پوش چوٹیاں۔ اس کے بعد کشتالیہ کی صحرائی وسعتوں میں سے گزر ہوا، گرد آلود سناٹے اور بیابانی، اور اب سوریہ۔ ہرے! ایک دم پوری عمارت میں ٹونی کے ڈکرانے کی آواز گونج گئی۔ ہرے ہرے! وہ بے تحاشا چیخ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا اور تیزی سے چلتا ہوا راہداری کے آخر تک آ گیا، جہاں سیڑھیوں کے پاس ٹونی حلق پھاڑ پھاڑ کر ہرے ہرے کے نعرے لگا رہا تھا۔ ارے او ہپ ہپ ہرے کے بچے، میں نے غصے سے کہا، خدا کے لیے اس ویران عمارت میں یوں نہ چیخو، مجھے پہلے ہی خوف آ رہا ہے، پیٹ میں درد ہے کیا؟ ارے مولٹان، دیکھو تو صحیح۔ اس نے میرے کندھے پر زور سے دھپ لگائی اور ہاتھ پکڑ کر ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ یہ ایک اجتماعی غسل خانہ تھا۔ نہانے کے شاورز دو چار نہیں، درجنوں، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، گرم،
وہ غسل خانے کے ایک سرے سے شروع ہوا اور گرم پانی ٹھنڈا پانی کی گردان کرتا ہوا شاورز کھولتا چلا گیا۔ گرم پانی سے اٹھنے والی بھاپ نے پورے غسل خانے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہرے، میں نے بھی نعرہ لگایا اور گرم پانی کی اس بارش سے لطف اندوز ہونے کی خاطر میدان میں کود پڑا۔ ایک گرد آلود اور گرم دن کی طویل مسافت کے اختتام اتنے وسیع پیمانے پر غسل ایک نعمت غیر مترکبہ سے کسی طور کم نہ تھا۔ ہم خاصی دیر تک ننھے بچوں کی مانے شور مچاتے ہاؤ ہو کرتے وہاں نہاتے رہے۔ اس غسل شاہانہ سے فارغ ہو کر ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ کشتالیہ کی دھول اور گرمی سے نجات پانے کے بعد اب میں بے حد تر و تازہ اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ٹونی نے ایک بیگ میں سے ہنٹر بیف کا ایک چھوٹا موٹا پہاڑ برآمد کیا۔ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک انتہائی باریک ٹکڑا کاٹا اور میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے گوشت کا ٹکڑا ایک کونے سے پکڑ کر اپنی ناک کے آگے لہرایا۔ اس میں سے ٹولنٹن مارکیٹ میں واقع بڑے گوشت کی دکانوں میں سے آنے والی ناگوار بو بدرجہ اتم اٹھ رہی تھی۔ کشتالیہ کا گرم موسم اس پر پوری طرح اثر انداز ہو چکا تھا۔ ٹونی ڈیئر، یہ ہنٹر بیف افریقہ جا کر کسی مگر مچھ کو کھلا دینا، اس میں سے بو آ رہی ہے۔ بو، اس نے گوشت کو ایک عالم وارفتگی میں ایسے سونگھا جیسے وہ سڑے ہوئے بیف کے ٹکڑے کے بجائے رباعیات نامی مہکتا ہوا گلاب ہو، اور پھر پورا منہ کھول کر اپنے دانت اس میں گاڑ دیے۔ مجھے تو نہیں آ رہی۔ اس کے جبڑے انجن کے پسٹن کی مانند تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ آ بھی نہیں سکتی، میں نے ناک سکیڑ کر کہا۔ بہرحال میں تو شہر جا کر صاف ستھری اور بھرپور قسم کی خوراک کھانے کے موڈ میں ہوں۔ 3-4 پاؤنڈ ہنٹر بیف نگلنے کے بعد ٹونی نے ایک مرتبہ پھر ہرے کا نعرہ بلند کیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ میں نے کپڑے بدلتے ہوئے دریافت کیا۔ آ رہی ہے۔ باقی ماندہ گوشت پر ناک جماتے ہوئے اس نے فیصلہ دے دیا، میں بھی تمہارے ہمراہ شہر جاؤں گا، اور پھر بڑی احتیاط سے بقیہ بیف کو اپنے بیگ میں واپس رکھ لیا۔ اور یہ گوشت کس سلسلے میں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ یہ افریقہ کے مگرمچھوں کے لیے ہے۔ اس نے منہ کھول کر ایک زوردار کہہ کا داغ دیا۔ ہو گیا نا چھوٹا سا لطیفہ؟ ہو گیا، میں نے مسکرا کر کہا۔ کم از کم باہر جانے سے پیشتر کوئی مناسب قسم کا لباس تو پہن لو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔